بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو اور آپ کے سارے محبین متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں حالات حاضرہ سے متعلق، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت شادیوں کا معاملہ، شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو اسی پہ کچھ بات میں نے کسی موقع پہ پہلے بھی عرض کی تھی۔ آج بڑے مختصر وقت میں بڑی مختصر سی بات عرض کرنی ہے، لیکن میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ کے اشعار سے۔ دو شعر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرے پیارو، پردہ جو ہے یہ عورت کی شان ہے، عورت کا وقار ہے۔ ہمارے ہاں اکثر خاندانی تقاریب یا شادی عروس کی تقریبات کے اندر میری بہنیں بیٹیاں پردے کا اہتمام نہیں کرتی، ایک بے پردگی کا ماحول بن جاتا ہے جو کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ امام الانبیاء اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا کریں۔ بے پردگی عورت کو زیب نہیں دیتی۔ دیکھیں، میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں، یوں سمجھ لیں چلے میں شادی کے معاملے پہ پھر مزید گفتگو کر لیں گے، ابھی یہ بات ذہن میں آئی تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا کھول لوں، بس اسی ٹاپک کے 2-4 منٹ کی بات کرنی ہے اور بات معاملہ ختم انشاءاللہ۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے مخاطب ہوں۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ کباڑ کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بکھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن زیورات، گولڈ ہو گیا یا ہیرے جواہرات ہو گئے، ان کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ جس قدر زیور قیمتی ہوگا، جتنی مالیت زیادہ ہوگی، اتنی حفاظت زیادہ ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی اس میں کوئی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ عورت بہت قیمتی، اور مسلمان عورت خدا کی قسم اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمان عورت کے 4 محافظ بنائے اور چاروں محافظوں سے اس کو وراثت دی۔ باپ کی طرف سے وراثت، بھائی کی طرف سے وراثت، خاوند کی طرف سے وراثت، بیٹے کی طرف سے وراثت، اور یہ چاروں اس کے محافظ بھی ہیں، چاروں اس کی ضروریات بھی پوری کرنے والے ہیں۔ اب یہ بات تو ذہن میں آ گئی۔ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، یہ جو ہم گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، کمرے میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ لائٹ، ایک بلب لے لیں، ایک بلب جو لگا ہوا ہے یہ کہاں لگا ہوا ہے؟ میرے سر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کس لیے لگا ہوا ہے؟ یہ کمرے میں روشنی کرنے والا ہے۔ اگر اس بلب کو میں وہاں سے اتاروں، دیوار سے یا چھت سے اتاروں،
اور اتار کے میں گلی میں سڑک میں بازار میں رکھ دوں تو کوئی بھی آئے گا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائے گا۔ میری بیٹیوں بڑی توجہ سے بات کو سمجھنا، جب تک یہ بلب گھر کی دیوار کے اوپر ہے، چھت کے اوپر ہے، یہ گویا سر کا تاج ہے اور روشنی پھیلا رہا ہے۔ اپنے مقام سے اترا، اپنے مقام سے نیچے آیا، یا اس نے روشنی پھیلانی چھوڑی، اب کیا ہوا کہ اس کو اس کی جگہ سے اتار دیا گیا اور اتار کے اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ اب جو ہے جو مرضی اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جائے، بھنگی بھی گزر سکتا ہے، ہاں جی، نشئی بھی، کرسچن بھی، کوئی بھی غیر مسلم اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی بلب میرے گھر کی چھت پہ لگا ہوا ہے اندر، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس بلب کو توڑنے کی جسارت کر سکے، اس بلب کو ہاتھ لگانے کی جسارت کر سکے۔ یہ میری بیٹیوں، یہ مثال ہے عورت کی۔ عورت گھر کی روشنی ہے، یہ گھر کی زینت ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بے حیثیت، بے وقت، بے قدر نہ بنائیں، اپنی قدر و قیمت کو جانیں، اپنی عزت وقار کو پہچانیں، اور خدا کی قسم جو عزت اور وقار اسلام نے اور چادر چار دیواری نے عورت کو دی ہے، کائنات کے اندر کہیں نہیں ملنے والی۔ اور بیٹیوں ناراض نہ ہونا، میں بات پھر وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر تم گھر کی چھت پہ رہو گی، سر کا تاج رہو گی، گھر روشن رہے گا، تمہاری وجہ سے روشنی پھیلی رہے گی، گھر کے اندر اندھیرا نہیں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے گھر کے اندر روشنی دینی چھوڑ دی تو باہر بازاروں میں گندی نظروں کا شکار ہو جاؤ گی۔ بیٹیوں، چوڑے چمار کی نظر بھی تم پہ پڑے گی، کرسچن کی نظر بھی، ہندو کی نظر بھی، عیسائی کی نظر بھی، یہودی کی نظر بھی، مجوسی کی نظر بھی، اور ہاں جی یہ کیا کہتے ہیں ان کو، اوباش، گنڈے اوباشوں کی نظر کا بھی شکار ہو جاؤ گی۔ اس لیے بیٹیوں، ہاں جی، پردے کو بوجھ نہ سمجھو، پردے کو اپنا وقار سمجھو، پردے کو اپنی زینت سمجھو، پردے کو اپنی حفاظت سمجھو، اور گھر کے اندر چادر چار دیواری کو اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی عزت، اپنی شرافت سمجھو۔ اللہ رب العزت میری بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔